اس قسم کی جو کھیل جو چل رہا ہے یہ خود گمراہیت کا کھیل ہے. ان کو اپنی ماضی کی روایت معلوم ہی نہیں ہے. انہوں نے ایک کتاب پڑھی ہے, وہ بھی اس میں اپنے مقصد کی چیز پڑھی ہے, اپنے مقصد کے علاوہ نہیں پڑھی ہے. یہ لوگ اس قدر محروم ہیں کہ چلو کسی کو مت مانو, اعلیٰ حضرت کو مانو, اعلیٰ حضرت کے ہی فتاوی رضویہ کو پورے طور پہ پڑھ لو تو تمہاری بات سمجھ میں آ جائے گی. اب اعلیٰ حضرت کو بھی صرف اپنے اینک سے دیکھو گے اور اپنے کام کی چیز فتاوی رضویہ سے نکالو گے تب تو بہت مسئلے پیدا ہو جائیں گے. اور ہمارا چھوڑیے, خانقاہ عارفیہ کا چھوڑیے, اب تو ان کے پاس جو بریلی اور مبارک پور اور پیلی بھیت کے جو لوگ ہیں اب یہ آپس میں لڑ رہے ہیں کہ صحیح طور پہ اعلیٰ حضرت کے مسلک پہ کون ہے. چنانچہ بریلی کے جو لوگ ہیں اب تک یہ کہتے رہے ہیں, جب تک علامہ اختر رضا خان ازہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تک موجود تھے تو اس وقت تک ان کی حیات تک لوگ کہتے رہے کہ سنیت کے معیار جو ازہری صاحب ہیں. پیلی بھیت والوں نے کہا نہیں یہ معیار نہیں ہے, یہ تو خود ہی گمراہوں کے مدرسے سے ازہر سے پڑھ کے آئے ہیں, گمراہوں کا جو شاگرد وہ خود گمراہ ہے, یہ کہاں سنیت کے معیار ہو جائیں گے. سنیت کا معیار فتاوی رضویہ, اور فتاوی رضویہ صرف ہم سمجھتے ہیں. تو اب پیلی بھیت والے کہہ رہے ہیں کہ فتاوی رضویہ صرف ہم سمجھ رہے ہیں اور سنیت کے ٹھیکیدار ہم ہیں. بریلی والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں, فتاوی رضویہ صرف ہم سمجھ رہے ہیں اور اس کو صرف ہم جانتے ہیں. چنانچہ 2004 میں میری فراغت ہے اشرفیہ مبارک پور میں, اور 2003 میں پروگرام ہوا تھا اشرفیہ مبارک پور کے گیٹ کے سامنے, جہاں علامہ اختر رضا خان صاحب آئے تھے, مولانا علامہ ظہور مصطفیٰ صاحب آئے تھے, بڑا پروگرام ہوا تھا. اس زمانے میں اس پروگرام میں لوگوں نے اشرفیہ کا بائیکاٹ کیا. اس کے بعد علامہ اختر رضا خان ازہری صاحب نے ان کا جو شرعی کونسل آف انڈیا جو ہے بریلی کا, اس میں اشرفیہ مبارک پور کے جو علماء وہاں پہ جاتے تھے ان سب کو خارج کر دیا, سب کو نکال دیا. علامہ اختر رضا خان صاحب جب حضور حافظ ملت کے مزار پہ جب فاتحہ پڑھنے آئے تھے تو سارے اشرفیہ کے اساتذہ جو ہے ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے اور طلبہ ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے. کسی کو انہوں نے جو ہے گھانسی نہیں ڈالا, وہ گئے مزار پہ فاتحہ پڑھی, گاڑی میں بیٹھے چلے گئے. اس کے بعد تقریباً 15-20 سال تک حیات سے رہے. 15-20 سال تک مبارک پور والوں کو بریلی میں انٹری نہیں ہوئی, اور کبھی اختر رضا خان صاحب نے ان کو گھاس نہیں ڈالا. اختر رضا خان صاحب نے خود تو نہیں بولا کچھ, لیکن ان کے حواری اور جواری یہی کہتے رہے کہ یہ مبارک پور والے جتنے ہیں سب حافظ ملت کے مسلک سے اور اعلیٰ حضرت کے مسلک سے سب پھر گئے ہیں, سب گمراہ ہو گئے ہیں. اور یہاں تک کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ اشرفیہ مبارک پور والے یہ استبل بن گئے ہیں. آج بھی گھوسی میں 15-20 کلومیٹر کے فاصلے پہ, مبارک پور کے فاصلے پہ علامہ ظہور مصطفیٰ صاحب ہیں, نہ وہ ان کی سنتے ہیں نہ یہ ان کی سنتے ہیں. آج بھی یہ لوگ چلے جائیں, نہ ان کی انٹری بریلی میں ہے, یعنی بریلی سے مراد خانقاہ کے جو ذمہ داران ہیں جو اختر رضا خان صاحب تھے یا ان کے جو جانشین ہیں, نہ وہاں پہ ان کی انٹری ہے اور نہ ان کی گھوسی پہ انٹری ہے جو اشرفیہ کے سینئر استاد ہیں علامہ ظہور مصطفیٰ. تو ان لوگوں نے ان کو خارج کر دیا. یہ لوگ بھی کئی خانقاہوں کو, کوئی اداروں کو یہ لوگ خارج کرتے رہے ہیں. میرے زمانے میں اشرفیہ مبارک پور سے کوئی عرس میں نہیں جاتا تھا, کچھوچا کے عرس میں کوئی نہیں جاتا تھا. کچھوچا کے ان لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا, کچھوچا گمراہ ہو گیا تھا. آج تعلقات ہو گئے, آج جانے لگے. تو یہ تو ایک کھیل ہو گیا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے مسلک کا صحیح نمائندہ کون ہے. کل تک تو یہ باہر والوں کو خارج کرتے رہے, آج آپس میں یہی کام کر رہے ہیں. تو یہ لوگ جو ان کی جو روش ہے, دراصل یہ روش بالکل سنیت کے طریقے سے مختلف ہے. اعلیٰ حضرت اہل سنت والجماعت کے ایک بڑے عالم ہیں, ایک عبقری شخصیت ہیں, 20ویں صدی کے ایک عظیم محدث ہیں, ایک عظیم فقیہ ہیں, اس میں کوئی سوال نہیں. لیکن اعلیٰ حضرت تنہا اہل سنت کے عالم ہیں, یہ غلط سوال ہو گیا. یہی مقدمہ غلط ہو گیا کہ اعلیٰ حضرت کو انہوں نے تنہا سنیت کے معیار بنا دیا. جو لوگ بھی اعلیٰ حضرت کو سنیت کا معیار بناتے ہیں پھر ان کے لیے پرابلم پیدا یہ ہو جاتی ہے کہ فتاوی رضویہ کی تشریح کی بنیاد پہ خود آپس میں ایک دوسرے کو اعلیٰ حضرت سے باہر اور مسئلے کے اعلیٰ حضرت سے باہر کر رہے ہیں. تو نہ فتاوی رضویہ سنیت کا معیار ہے, نہ اعلیٰ حضرت سنیت کے معیار ہیں, بلکہ سنیت کے معیار اہل سنت و جماعت کے متفق علیہ مسائل ہیں. اہل سنت و جماعت کے متفق علیہ مسائل اور عقائد سے جو منحرف ہوگا, وہ چاہے سید سراواں کا ہو, چاہے بریلی کا ہو, چاہے کچھوچا کا ہو کہ مبارک پور کا ہو, سب گمراہ ہوں گے. اور اہل سنت کے متفقہ مسائل اور عقائد و نظریات سے جو متفق ہوگا, اور رہے باقی امور جو خود اہل سنت و جماعت میں مختلف فی ہے, اس میں کسی بھی نقطہ نظر کو اپنائے گا, خواہ وہ نقطہ نظر اعلیٰ حضرت کے موافق ہو, خواہ وہ نقطہ نظر تاج الشریعہ اختر رضا خان صاحب کے موافق ہو, خواہ وہ نقطہ نظر اشرفیہ مبارک پور کے دارالفتہ کے موافق ہو یا ان کے مخالف ہو. اس کے باوجود وہ سب لوگ سنی رہیں گے. سنیت کا دائرہ وسیع ہے, وسیع تھا, وسیع ہے. جو لوگ تنگ کر رہے ہیں ان کی تفہیم ضروری ہے کہ ان کو صحیح انداز میں ہم سمجھائیں کہ بھائی سنیت کے دائرے کو تنگ مت کرو, سنیت کو سنیت سے سمجھو, سنیت کو اہل سنت کے عقائد و مسائل سے سمجھو, اپنے مدرسے کی گنبد اور اپنی خانقاہ کی اینٹ سے مت سمجھو. سنیت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے, نہ کسی کے مدرسے کی جاگیر ہے, نہ کسی کے دارالفتہ کی جاگیر ہے, نہ کسی کی خانقاہ کی جاگیر ہے. سنیت نام ہے اہل سنت و جماعت کے متفقہ عقائد و مسائل کے.
یہ ہمارے لیے اہم ہے، ہم اس پہ قائم ہیں۔ اگر اس کے خلاف بریلی جائے گا ہم اس کے خلاف ہیں، اس کے خلاف اگر سید سراواں جائے گا ہم اس کے خلاف ہیں۔